बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खलीक अहमद खलील और आप देख रहे हैं खलीक टेक्निकल यूट्यूब चैनल। मैं आज एक और न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। आज की वीडियो सिविल मुलाज़िम भाइयों के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। आज की वीडियो में मैं आपको ग्रेजुएटी और पेंशन फार्मूलों के बारे में प्रैक्टिकल सिखाऊंगा। यकीन माने ऐसे ट्रिक लोग पैसे लेकर भी नहीं सिखाते, वो इसलिए कि ये भी एक बिज़नेस है। लोग इस काम से बेशुमार पैसे कमाते हैं और ये चीज़ बहुत कम आगे दूसरों तक मुंतकिल करते हैं। मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि मेरे ऐसे बेशुमार क्लरिकल भाई बहन हैं जिनके सर्विस 30 से 40 साल हो चुकी है, लेकिन अभी तक उनको पेंशन फार्मूलों के हवाले से कोई इल्म नहीं है। और ख़ास करके जो न्यू लोग अपनी सर्विस को जारी रखे हुए हैं, उनको ऐसी चीज़ें सीखने का बेहद शौक़ है, लेकिन उनको ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा जहां से वो सीख सकें। और मेरे ऐसे बेशुमार मुलाज़िम बहन भाई हैं जिनकी सर्विस 60 साल के करीब है, और ख़ास करके उन मुलाज़िम बहन भाइयों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, ताकि वो रिटायर्ड हूँ तो वो अपनी पेंशन फ़ाइल ख़ुद सबमिट कर सकें। नहीं तो पेंशन फ़ाइल सबमिट करने के लिए 3-4 हज़ार रुपया देना पड़ता है। पेंशन फ़ाइल को तैयार करने के लिए जो सबसे मुश्किल काम होता है वो ये फार्मूले। अगर आप ये सीख लेते हैं तो फ़ाइल कंप्लीट करना बिल्कुल ही आसान है। बाकी जो फ़ाइल होती है उसमें सब कुछ लिखा होता है। आप आसानी के साथ फ़ाइल वर्क रीड करके फिल कर सकते हैं। मेरी ये वीडियो ज़रूर लंबी होगी, लेकिन आप लोगों के लिए उतनी ही ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होगी। तो शुरू करें आज का टॉपिक। तो सबसे पहले एक्सेल को ओपन करते हैं। यहाँ पे आज का जो टॉपिक है वो है रिटायर्ड पेंशन, ग्रेजुएटी और पेंशन किस तरह निकाली जाती है। रिटायरमेंट की डेट है 28/5/2020। स्केल नंबर B15। बुनियादी तनख्वाह उनकी है 30,735। बुनियादी तनख्वाह वो होती है, एक होती है जो अलाउंसेस के साथ होती है, उसको पूरी ग्रास पे कहते हैं। बुनियादी पे वो होती है जो फर्स्ट पे लिखी होती है, वो आपकी जो बजट में बढ़ती है पे इसी बुनियादी पे पड़ती है। वो इसके अलावा जो आपकी इंक्रीमेंट लगती है वो भी इसी बुनियादी पे इंक्रीमेंट लगती है। 30,735 मेरे मुलाज़िम भाई जिसकी हम ये निकाल रहे हैं ग्रेजुएटी और पेंशन, तो इसके लिए हमें सबसे पहले मैं आप भाइयों को बताऊं कि जो फार्मूला होता है एज का, वो लिस्ट मैंने यहाँ पे नेट से ही ओपन की हुई है। मैंने ओपन कर ली। इसमें ये होता है जो क्वालिफाइड सर्विस होती है वो 25 साल से अबव होती है, लेकिन ये जो फार्मूले होते हैं 20 साल के बाद अगर आप रिटायरमेंट लेते हैं तो 40.5043 का फार्मूला यूज़ करेंगे आप। इसी तरह 21 का जो फार्मूला है, 22 का, 23 साल का, 24, 25, इसी तरह चलते चलते आप लास्ट 60 साल के ऊपर भी हैं फार्मूले। 60 साल पे अक्सर हमारे मुलाज़िम भाई जो पीराना साली सर्विस कंप्लीट करने के बाद रिटायर होते हैं, ये 60 साल के बाद 12.3719 का जो एज का फार्मूला यूज़ होता है। तो 12.3719 हमने यहाँ पे ऑलरेडी नहीं लिखा है, ये गलत था, तो हम इसको 12.37
3719 کا فارمولا ہم پیرانہ سالی جسے 60 سال سروس کہتے ہیں پوری کرنے کے بعد یہ ایج پہ یہ فارمولا یوز ہوگا. تو اس کے لیے ہمیں کیلکولیٹر کی بھی ضرورت پڑے گی. کیلکولیٹر اوپن کر لیں. ساتھ ہی ساتھ آپ کو ہم نکال کر بھی دکھائیں کہ کس طرح یہ بالکل ہی سادے انداز میں آپ کو سکھاؤں گا تاکہ آپ باریکی کے ساتھ آسانی کے ساتھ سیکھ سکیں. اس میں 30,735 جو بنیادی پے تھی اس کو ہم ضرب کریں گے 210 تقسیم 300. یہ جو فارمولا ہے یہ آپ چاہے 20 سال کی ایج پہ ریٹائرمنٹ لیتے ہیں اس میں البتہ یہ ہوگا یہ جو 210 ہے آپ اس کو 10% کے حساب سے نیچے لے آئیں گے تو اس میں آپ ایزی کے ساتھ اس کو تقسیم کر لیں گے. ہم نے تقسیم کیا تو 21,514,515 یہ شمار ہوتا ہے. یہ آپ کی نکل آئی جس پہ آپ نے پنشن اور گریجویٹی نکالنی ہے. 21,515 پہ 21,515. اب اس پہ آپ نے سب سے پہلے ہم گریجویٹی نکالیں گے تو نیچے لے آئیں گے. اس کے ساتھ گریجویٹی جو ہے 35% آپ اس میں سے نکالیں گے تو پنشن ہے جو 65% آپ نکالیں گے 21,515 میں سے. سب سے پہلے ہم گریجویٹی نکالیں گے. اس کے لیے ہمیں پھر کیلکولیٹر یوز کرنا پڑے گا. 21,515 ضرب 35 تقسیم 100 انٹر کیا. 7,530 روپے اشاریہ 25 آپ کی جو گریجویٹی 7,530 اشاریہ ساتھ میں ضرور لگے گا. جو اشاریہ میں جو اماؤنٹ آتی ہے وہ بھی آپ نے ضرور اس میں ایڈ کرنی ہے. ضرب یہاں پہ اب گریجویٹی نکالنے کے لیے ہمیں پھر کلیے یوز کرنا پڑے گا. یہاں پہ ہم 7,530.25 ضرب 12 پھر ضرب 12.3719 یوز کریں گے. تو اس کے لیے ہمیں کیلکولیٹر یوز کرنا پڑے گا. ضرب 12 ضرب 12 اشاریہ ضرب 12 پھر ضرب 12.3719. یہ جو ایج 60 سال ایج پہ جو فارمولا یوز ہوتا ہے ہم نے وہ ایڈ کیا. اس کو ہم نے ایکول کیا تو 11,17,961.9997 یہ آپ کی اماؤنٹ جو آپ کی گریجویٹی بنی 11,17,961 11,17,961
اشاریہ 9997 یہ آپ کا جو حساب کتاب کہتے ہیں وہ آپ کا نکل آیا 11,17,962 آپ کی جو اماؤنٹ بنی ریٹائرمنٹ پہ آپ یہ حاصل کریں گے۔ اس کے بعد جو دوسرا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم پنشن کس طرح نکالیں گے، منتھلی جو پنشن آپ ریٹائرمنٹ کے بعد لیں گے وہ کس طرح نکالیں گے۔ اس کے لیے پھر کیلکولیٹر یوز کریں گے، ڈیلیٹ کرنے کے لیے ڈیلیٹ کیا 21,515 ضرب 65 تقسیم 100 انٹر کیا تو آپ کی جو نیٹ پنشن آئی الاؤنسز کے علاوہ نیٹ جو پنشن ہے 13,985 ہے اشاریہ 75 کے جو 75 ہے وہ بھی آپ کا 1 روپیہ شمار ہوا 85 روپے بنی 13,984.75 13,984.75 پائے آپ کی جو پنشن ہے وہ بنی۔ اس کو ہم یہاں سے اٹھا کے پنشن کے نیچے لے آئیں گے تو یہ آپ کی نیٹ پنشن بنی 13,984.75۔ اس کے بعد اس میں ہم نے الاؤنسز ایڈ کر رہے ہیں، وہ الاؤنسز کون کون سے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ ہیں 2011 کا 15% آپ اس میں وہ بھی شمار کریں گے۔ اس کے بعد دوسرا جو الاؤنس ہے 2015 کا جو 7.5% وہ بھی ایڈ کریں گے۔ اس کے علاوہ 2016 کا 10% یہ بھی ایڈ کریں گے اس میں۔ اس کے علاوہ 2017 کا 10% یہ بھی ایڈ کریں گے۔ اس کے آگے جو بھی ہیں وہ تقریباً سبھی ایڈ کرنے پڑیں گے۔ 2018 کا 10% یہ بھی ایڈ کریں گے، 2019 کا 10% یہ بھی ایڈ کریں گے، اور یہ 2020 میں ہم یہ پنشن فارمولے یوز کر رہے ہیں۔ تو اس میں 2020 کا جو الاؤنسز ایڈ ہوگا وہ جون کے بعد بجٹ کے بعد جو وہ ایڈ ہو جائے گا، ہم نے ابھی 2019 تک ہی ایڈ کیا ہے۔ اس کے بعد ہم 13,984.75 ضرب 15% تقسیم 100 کریں گے تو جو اماؤنٹ آئے گی ہم نے وہ ایڈ کرنی ہے۔ 13,984 ضرب 15 2011 کا جو 15% ہے تقسیم 100 کیا ایکول کیا تو جو ہمارا الاؤنس 2011 کا جو اس میں ایڈ کرنا ہے وہ آ گیا 2097 روپے 2097.7125 2097 ادھر ایڈ کرنا تھا رد کے ساتھ 2097.7125 یہ اب ہم نے کس میں جمع کرنی ہے کہ جو نیٹ پنشن ہے 13,984.75 اس میں ہم نے یہ جمع کرنی ہے۔ 7125 کو ہم نے جمع کرنا ہے 13,000
984.75 میں ہم نے یہ ایڈ کیا، ایکول کیا 16,082.4625 ہماری 16,082 اشاریہ 4625 2000 ریالوں کا الاؤنس ایڈ کرنے کے بعد جو اماؤنٹ بنی 16,082 روپے بن چکی ہے آپ کے سامنے۔ اب ہم نے پھر اس میں یہ 16,082 پر ہی ہم نے ضرب کرنا ہے 7.5%، 7.5% تقسیم کرنا ہے 100 سے۔ تو اس کے لیے ہمیں ضرب 7.5 تقسیم 100 کیا، ایکول کیا، تو جو 2015 کا الاؤنس ایڈ کر ہم نے 7.5% نکالا، وہ آیا 1206.184675 1846.875 یہ اماؤنٹ آئی۔ پھر ہم نے اسی اماؤنٹ کو جمع کرنا ہے 16,082 روپے میں، جمع کرنا ہے 16,082 روپے، جمع کیا، ایکول کیا، 17,288 اشاریہ جو اماؤنٹ آئی آپ کی 17,288.1846.875 1846.875 پیسے آپ کی جو اماؤنٹ آئی۔ اس کے بعد جو 10% 2016 کا 17,288 روپے پہ ہی ہم نے پھر 10% نکالنا، ضرب 10% تقسیم 100 کرنا ہے۔ یہ ساتھ میں یہاں آپ کی آسانی کے لیے لکھ رہا ہوں تاکہ آپ آسانی کے ساتھ اس کو بڑی باریک بینی کے ساتھ سیکھ سکیں۔ ضرب 10 تقسیم 100، اب آپ کی اماؤنٹ آ گئی جو 1728 روپے 2016 کے 10% سے آپ نے 1728 روپے یہ شامل ہوئی۔ 7.8184.75 8184.75 یہ اماؤنٹ بنی آپ کی۔ تو اس اماؤنٹ کو یہاں سے ہم ساتھ ہی ساتھ اٹھا کے یہاں لے آئیں گے 1728 روپے۔ اب 17,288 میں یہ ایڈ کرنا پڑے گا 1728 اس میں اب ایڈ کیا تو یہ آ گئی
پرابلم ہو گئی. 17,288 جمع 1728. یہ جو پیسے ہیں میں اب ساتھ نہیں لگاؤں گا, اس ساتھ لگانے سے ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی, آپ کو دشواری ہوگی, آپ پھر یہ کہیں گے کہ یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی بنا لیتے ہیں, اس کے لیے اتنا ٹائم نہیں. لیکن یہ آپ لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے, لیکن میں اس کو شارٹ کر لیتا ہوں. آپ نے اشاریہ ضرور ساتھ لگانا ہے. 19,016 روپے آپ کی 2016 کا الاؤنس 10% لگانے کے بعد یہ اماؤنٹ بن گئی. اس کے بعد 19,016 ضربے پھر 10% کرنا ہوگا, تقسیم 100 کرنا ہوگا. جو اماؤنٹ آئے گی ضربے 10 تقسیم 100 اکول کیا 1901.6. یہ 1902 روپے بن چکے ہیں. 1902 روپے, کیونکہ اشاریہ کے بعد 6 ہے تو یہ ٹماٹو کا آپ کا 1 روپیہ اس میں ایڈ ہو جائے گا. اب اس کے بعد 19,016 جمع 1902 روپے کرنا ہوگا. پھر جو اماؤنٹ آئے گی وہ آگے ہم 2017 کے اس کے آگے لکھیں گے. 19,016 روپے اس میں ایڈ کیا, انٹر کیا, 20,917.6 ہو گیا. پھر 20,917 اشاریہ یہاں پہ ایڈ کر ہی لیتے ہیں, کیونکہ بھی نہیں کیا ہم نے, تو یہاں پہ بھی ہم اشاریہ ایڈ کر ہی لیں. 19,01.6. تو یہ کتنی اماؤنٹ بنی یہاں پہ 19, کچھ غالباً غلط ہو گیا یہاں پہ, پھر ہم نے چیک کرنا ہوگا. 20,917.6 تھا. 20,917 کیا پرابلم ہے, 20,917.6. اس کے بعد 2018 کا 20,918 میں سے 10% کو ضرب کرنا پڑے گا, پھر تقسیم 100. 20,918 ضربے 10 تقسیم 100 کیا, انٹر کیا, 291.8. 2018 کا 10%, 291.8. یہ پھر ایڈ کرنا پڑے گا 20,918 میں جمع 20,918 اشاریہ نہیں ہے ساتھ, یہاں پہ انٹر کرنا ہوگا 23,009.8. 23,009.8. یہ ہو گئی آپ کی پینشن 2018 کا 10% لگنے کے بعد. پھر 23,010 ضربے پھر 10% 2019 کا تقسیم 100 کرنا ہوگا. ضربے
10 تقسیم 100 اکول کیا 2300.98 2300.98 2019 کا 10% جو ایڈ ہوا. اس کے بعد یہ 2301 جمع کرنا پڑے گا 23,010 اس کے ساتھ جمع کرنا ہوگا. تو اب ٹوٹل جو الاؤنسز ہم نے ایڈ کیے 2011 سے لے کے 2019 تک اس نیٹ پینشن میں تو 25,310.98 25,310.98 جو آپ کی اس ٹائم تک جو آپ کی پینشن ہے وہ ہے. اس کے بعد ایک اور الاؤنس ہے جسے ہم میڈیکل الاؤنس کہتے ہیں, وہ 25% اس میں ایڈ کرنا ہوگا. پھر اس کے بعد جو جا کے پینشن آئے گی اسے ہم کمپلیٹ پینشن منتھلی کہیں گے. ریٹائرمنٹ کے بعد یہ بندہ آسانی کے ساتھ لے سکتا ہے. اتنا مشکل کام نہیں ہے, بڑا آسان کام ہے. صرف اس میں شوق کی ضرورت ہے, اس میں انٹرسٹ کی ضرورت ہے. ہم دل جوئی سے یہ سیکھیں تو یقینی طور پہ ہم آسانی کے ساتھ اپنی یا اپنے کسی دوست بھائی اپنے کسی عزیز کی پینشن فائل آسانی کے ساتھ کمپلیٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد میڈیکل الاؤنس جو کہ 25%, یہ 25% ہم نے نکالنا ہے جو نیٹ پینشن ہے 13,984.75 میں سے 25% ضرب 13,984.75 روپے. اس میں سے ہم نے 25% نکالنا ہے, پھر تقسیم 100 کرنا ہے جو اماؤنٹ آئے گی. پھر اس کے اوپر ایک اور 25% لگے گا, پھر جا کے آپ کی جو اماؤنٹ بنے گی وہ آپ کو میڈیکل الاؤنس اس پینشن منتھلی پینشن میں ملے گا. 25,311 ضرب 25 تقسیم 100 اکول کیا 6,327.745 روپے بنی. یا ہم نے ادھر ایڈ کرنی ہے 6,327.745 اماؤنٹ بنی. پہلا 25% لگانے پہ 13,984 پہ. اس کے آگے پھر ہم نے ضرب پھر 25% لگانا ہے. اس میں ایک بات یہ ہے کہ یہ جو 25% ہے 1 نمبر سکیل سے لے کر 15 نمبر سکیل تک آپ میڈیکل الاؤنس ریٹائرمنٹ پر پینشن کے ساتھ 25% حاصل کریں گے. 16 نمبر سکیل سے لے کر 22 نمبر سکیل تک ان لوگوں کے لیے 22%, جن کو ہم گزٹیڈ آفیسر کہتے ہیں, ان کے لیے 20% میڈیکل الاؤنس ملے گا. وہ اسی طرح وہ بھی کرنا پڑے گا اور ان کو 20% ملے گا. یہ کیونکہ ہم نان گزٹیڈ ملازم کی پینشن بنا رہے ہیں, اس کے لیے 25% ہی یوز ہوگا اور گزٹیڈ آفیسر کے لیے 20%. 20% تقسیم 100 کرنا ہوگا. پھر اس پہ جو اماؤنٹ نکلے گی وہ آپ حاصل کرنے کے حقدار ہوں گے. 25% تقسیم 100 انٹر کیا. اب آپ کے پہلے آپ لوگوں نے یہ سوچا ہوگا 6,327 روپے, یار یہ ہم جب ریٹائرمنٹ سے پہلے جب حاضر سروس تھے تو ہمارا میڈیکل الاؤنس تو 1,500 تھا, 1500 ہے نا. 1 نمبر سکیل سے لے کے جو 15 نمبر سکیل تک
1500 रुपये मेडिकल अलाउंस था। तो आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये रिटायरमेंट के बाद 6327 रुपये, ये कितना ज़्यादा मेडिकल दे रहे हैं। ये बात नहीं है। 6327 के बाद फिर हमने 25% लगाया। अब ओरिजिनल जाके हमारा जो मेडिकल है उससे कुछ परसेंट थोड़ा ज़्यादा है। 25,1581 रुपये जो आपका इशारिया कितना है, इशारिया 93,625 ये अब फाइनल आपको मिलेगा 93,625, इधर ऐड करना था 93,625 ऐड किया, ये मिलेगा अब जाके आपको 1581.9। अब हमने ये जमा करना है 25,311 रुपये में। फिर जाके हमारी जो पेंशन बनेगी, मंथली पेंशन, हम उसको लेने के हकदार होंगे। 25,311 फिर इसमें हमने जमा करना है 1581.9, ये ऐड किया, इंटर किया। तो अब आपकी जो बेगरास पेंशन है 26,892.9 रुपये, ये आप मंथली लेने के हकदार हैं। और ये आपकी पेंशन है 892.9, ये आपकी अब मंथली पेंशन है। और ये आप लेने के हकदार हैं। लेने के हकदार क्या, ये आप रिटायरमेंट के बाद ये जो स्केल हम जिस 15 नंबर स्केल की ने निकाली वो 26,893 रुपये मंथली पेंशन लेगा। और जो ग्रेजुएटी जिसे हम हिसाब किताब कहते हैं रिटायरमेंट के बाद 11,17,962 रुपये वो ये लेगा। तो ये देखें, इतना मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ इसमें ये है कि अपने शौक़ को बेदार रखना है और अपने शौक़ को इस काम के लिए अमली तौर पर बाहर लाना है, ताकि हम इसे अमली तौर पर आसानी के साथ कर सकें। ये काम इतना मुश्किल नहीं है। जब आप ये फार्मूले आसानी के साथ सीख लेंगे तो पेंशन फ़ाइल सबमिट करने के लिए इतनी दुश्वारी नहीं है, क्योंकि पेंशन फ़ाइल जो है उसमें जो बाकी वर्क होते हैं उन पे पूरी तफसील लिखी होती है कि ये किस काम के लिए क्या यूज़ करना है। यहाँ पे आप वो आसानी के साथ, बिल्कुल ही आसानी के साथ अपनी पेंशन फ़ाइल कंप्लीट कर सकते हैं। और वो पेंशन फ़ाइल आप किसी को 3,000 5,000 दे के नहीं कंप्लीट करवाएंगे, बल्कि आप खुद कंप्लीट करेंगे और अपने किसी अजीज़ रिश्तेदार, दोस्त, अपने साथी, किसी मुलाजिम दोस्त भाई या अपने मुलाजिम कोलीग का आप खुद पेंशन फ़ाइल सबमिट कर सकते हैं। अगर आप लोग मेरी ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे, लास्ट तक आपने ये देखी होगी, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप लोग पेंशन फ़ाइल अपनी आसानी के साथ कंप्लीट कर सकते हैं। इसी पर मैं आप भाइयों से इजाज़त लूँगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए इसी तरह की न्यू वीडियो जिसमें आप भाइयों के लिए इस तरह के कोई अच्छे से मवाद लेकर हाज़िर होऊंगा। मैं इसी पर आप भाइयों से इजाज़त लूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।